بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں باہر نکالو، یہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے، انہیں پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کرے۔ بھائیو، تو تورات اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم شرک و بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ ایک نئی آواز تھی، بالکل ہی نئی آواز۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نفیل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان اور حفص کے بیٹے عبیدہ ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے۔ ہر شخص جانتا تھا یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیرو ہیں، یہ شراب اور جوئے سے کوسوں دور ہیں، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے ہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، چاہے مفلسی ہو اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باس ننگوار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہو یا جانے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے، اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اس طرح کی پوجا پاٹ اور نظر نیاز میں تو ان کی عمر گزری تھی، یہی ان کے معبود تھے جن کو ان کے باپ دادا اس سے پوچھتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ موڑ لیا، حقارت سے کان بند کر لیے، پھر اس پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں دی، تانوں کے تیر چلائے، تمسخر کے خنجر بھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اس طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم، پھر بے اختیار سجدے میں گر پڑتے۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends and don't forget to subscribe and hit the bell icon.